بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک گھر میں داخل کیوں نہیں ہوئے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک کامل اور اعلیٰ ترین نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مختلف بیویوں کے درمیان اپنے دنوں کی تقسیم، ان کے درمیان عدل و انصاف، حتیٰ کہ لطف و محبت کے معاملے میں بھی پورا انصاف کرنے میں آپ کی زندگی کامل اور بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر روز صبح کے وقت اپنی تمام ازواج کے پاس واج و نصیحت کے لیے تشریف لے جاتے اور شام کے وقت ان کی موانست دلجوئی کے لیے ان کو وقت دیتے تھے۔ ازواج مطہرات کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ کسی ایک کے گھر میں جمع ہو جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے۔ وہاں رہ کر آپ اپنے ضروری کام نپٹاتے اور اپنی ضروریات اپنے ہاتھوں سے پوری کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بھی کبھی نہیں مارا۔ وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج اور کریم النقش انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے کہ سفر میں آپ کے ساتھ کون سی بیوی رہے گی۔ وفات سے قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جوزہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے اشاروں سے یہ خواہش ظاہر کی آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جانا چاہتے ہیں، اور جب آپ کی خواہش کو سمجھتے ہوئے تمام ازواج نے اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دو گروپ تھے۔ ایک گروپ میں حضرت عائشہ، حفصہ، سودا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، تو دوسرے گروپ میں ام سلمہ اور دوسری ازواج تھی۔ تمام اہل ایمان یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ تحفہ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہی میں آتے تھے۔ یہ بات دوسری ازواج کے لیے ان سے حسد کا سبب بنی ہوئی تھی، جس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زبان سے بیان بھی کر دیا تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی کیا تمہیں وہ بات اچھی نہیں لگتی جو مجھے پسند ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیوں نہیں ابا جان؟ آپ نے فرمایا تو تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ آخر میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی اور بولی، اللہ کے رسول آپ کی بیویاں بنت ابی قحافہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں عدل و انصاف کی اپیل کرتی ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے ان کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ اندر بیٹھی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی یہ بات سن لی۔ انہوں نے اندر سے ہی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کا جواب دیا اور انہیں خاموش کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی عقل و ذہانت میں یہ اپنے والد ہی کی طرح ہے۔ یہ ممکن تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق یہ احادیث اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راز بن کر رہ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں نے ان واقعات کو روایت در روایت نقل بھی کیا گیا۔ گویا زبان حال یہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دوسرے گھروں ہی کی طرح کا ایک گھر تھا۔ آپ کی بیویاں بھی دوسری عورتوں ہی کی طرح تھی، ان کے درمیان بھی اختلافات پروان چڑھتے تھے، ان میں بھی گروپ بندیاں ہوتی تھی۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قبضہ جمانے اور آپ کو صرف اپنی محبت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
میں ہمیشہ اس بات کا آرزو مند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے متعلق پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں نے ان کے ساتھ پانی کا ایک جھاگل لے کر گیا۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھ پر جھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہے جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنی ایک انصاری پڑوسن کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھی۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے۔ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے، اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہے۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ بہت بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی ہے، ان کے پاس پہنچا اور کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن اور رات تک ناراض رہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہی۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نجیب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہے۔ آپ کی مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑے کو سم لگا رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا اور کہا کہ کیا آپ سو گئے ہیں؟ میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ غسان کا لشکر آ گیا؟ انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حفصہ تو تباہ و برباد ہو گئی، مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف رکھے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا
وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جیوں کی تیوں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا، میں حفصہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں نہ مبتلا رہنا، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باخدا سوائے 3 کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرما دے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری طرح فراگی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے؟ تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے عمل جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اس دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبی کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ نے عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 ہی دن کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں
اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ کے قول عظیمن تک میں نے عرض کیا کہ آپ اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤ، اس میں تو کسی صبح کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔